بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یو ٹی وی کے تمام ناظرین محترم کی خدمت میں عرض ادب اور عرض سلام کے بعد آج ہم ایک ایسی شخصیت سے روبرو ہو رہے ہیں جو محتاج تعارف نہیں ہے۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید اسلم رضوی صاحب قبلہ، جو ویسے تو بین الاقوامی شخصیت ہیں اور اس وقت پونا میں مقیم ہیں، اور یو ٹی وی پر اس سے پہلے بھی آپ تشریف لا چکے ہیں، اور آج ہماری خوش نصیبی ہے، خوش سعادت مندی ہے کہ آپ حیدرآباد تشریف لائے ہیں اور یو ٹی وی کے اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم مولانا کا خیر مقدم کرتے ہیں اور مولانا سے پھر مختلف مضامین پر گفتگو ہوگی، کیونکہ حیدرآباد آنے کے بعد سے مولانا مسلسل مجالس کے حوالے سے اور دیگر ملاقاتوں کے حوالے سے بہت زیادہ مصروف رہے ہیں، مگر اس درمیان بھی قبلہ نے ہمیں وقت دیا۔ اس کے لیے ہم یو ٹی وی کی جانب سے آپ کا شکریہ بھی ادا کر دیتے ہیں اور خیر مقدم ہے مولانا کا اس ہمارے اسٹوڈیو میں۔ قبلہ و کعبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار آپ کا خیر مقدم ہے یو ٹی وی کے اسٹوڈیو میں، اور یہ بڑی خوش نصیبی ہے، سعادت مندی ہے کہ آج آپ جیسے سادات اکرام اور آپ جیسے بزرگ علماء جو محتاج تعارف نہیں ہے سارے ہندوستان میں تشریف لائے ہیں، اور یہ یو ٹی وی کے افتخارات میں سے ہے کہ آپ حضرات کی خدمت کا ہمیں موقع مل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ مولانا میں بھی دل کی گہرائی سے آپ کا اور یو ٹی وی کے تمام ذمہ داروں کا، مینجمنٹ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ سعادت اور یہ موقع اس حقیر کو عنایت کیا، بہت شکریہ کہ آپ کے ناظرین سے ہم کچھ باتیں کر سکیں۔ بہت شکریہ قبلہ و کعبہ۔ سرکار ویسے تو آپ سے جتنی گفتگو کی جائے کم ہے، کیونکہ آپ جس گہرائی اور گہرائی سے یو ٹی وی پر اس سے پہلے بھی آپ نے گفتگو کی ہے اور لوگوں نے اس گفتگو کو سنا بھی ہے اور سراہا بھی ہے۔ مضامین تو بہت زیادہ ہے، مگر ابتدائے کلام میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیونکہ اس وقت مہاراشٹرا ہندوستان کا ایک مرکزی مقام ہے اور پونا بھی جہاں پر آپ مقیم ہیں، اور آپ ظاہراً سارے مہاراشٹرا کے مجمع علماء و خطبہ کی ایک ریاست آپ کے ذمے ہیں، رئیس ہیں، آپ صدر ہیں، ان تمام حوالوں سے آپ تمام ان حالات کو جو اس وقت ہندوستان میں درپیش ہیں اور علماء کی فعالیتیں جو نظر آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر، مساجد، منبر، خطبات میں، ان سب چیزوں کو آپ کس پس منظر میں دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ میں ایک بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، اللہ سلامت رکھے، اور اسی پر مجھے فخر حاصل ہے کہ میں اہل بیت علیہ السلام کے بے شک در کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ بے شک۔ اور جو آپ کا سوال یہ ہے کہ مہاراشٹر میں مومنین اور علماء کی حالت کیا ہے، الحمدللہ جیسا کہ آپ نے خود ہی اشارے میں یہ بات کہی کہ جی، ایک طرح سے مرکز ہوتا جا رہا ہے۔ البتہ بالکل اس بات شے نفی معادہ نہیں ہے، یعنی ایک چیز کو ثابت کرنا اور دوسرے کا انکار کرنا نہیں ہے، لیکن یہ کہ چند مراکز ہیں تشیع کے، ان میں سے ایک مہاراشٹر بھی ہے، اور مہاراشٹر میں بمبئی ہے خاص طور سے۔ اور میں مولانا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بمبئی میں جو شیعوں کی آبادی ہے، اگرچہ بمبئی میں جو حضرات وہاں پر موجود ہیں، شیعہ حضرات ہیں، وہ سب کے سب تقریباً مہاجر ہیں، لیکن جو اس وقت آبادی وہ تقریباً 5 لاکھ کے قریب ہے۔ جی ہاں، البتہ بمبئی اور مضافات بمبئی کو آپ لیں گے تو آبادی، اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مرکز ہے، ایک سینٹر ہے۔ قبلہ یہ مراکز کبھی ایسا موقع ملتا ہے کہ علماء تو جمع ہوتے ہی ہوں گے، جی ہاں جی ہاں، لیکن مومنین کے درمیان بھی ایسا کوئی پروگرام ہوتا ہے کہ جہاں پر مضافات والے سب ایک جگہ جمع ہوں، ایسے کوئی پروگرام منعقد ہوتے ہیں؟ جی ہاں، کئی پروگرامز ہیں، بالخصوص 2 پروگرام ایسے ہیں جو قابل ذکر ہیں۔ ایک تو عاشور کے دن جو جلوس ہوتا ہے، اس میں 2 لاکھ سے زیادہ کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اور کافی طولانی جلوس ہوتا ہے وہ۔ اور دوسرا جو ہے 40 کے دن، یہ 2 بڑے تصدق امام حسین، جی ہاں، اور یہ پرچم ابوالفضل عباس جو ہے، اس کی یہی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے اسی علم کے سائے میں جو ہے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ کیا کہنے نہیں قبلہ، یہ بہرحال جو جمع ہونا ہے اس کے بہت سے فائدے بھی ہیں۔
بتصدق امام حسین علیہ السلام ہمارے پاس عزاداری ایک ایسا مرکز ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید دوسری قومیں ان مراکز سے محروم ہیں. ہمیں اس پر افتخار بھی کرنا چاہیے اور شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بطفیل عزاداری بطفیل تصدق ابا عبداللہ الحسین ہم سب کو یہ موقع عنایت کیا ہے. علماء بھی کانفرنس کے حوالے سے، سیمینار کے حوالے سے جمع ہوتے ہیں یا پھر وہ بھی صرف عاشورہ اور اربعین کو جمع ہوتے ہیں؟ دیکھیے علماء مختلف مواقع پر جمع ہوتے ہیں اور کوئی اسپیشل اوکیجن، ایک خاص مناسبت جو ہوتی ہے جی تو اس میں بھی علماء کا اجتماع ہوتا ہے. مثال میں دے دوں، جیسے شہید قاسم سلیمانی رحمت اللہ کا جو پروگرام ہوا اس میں تمام علماء جو ہیں کئی پروگرام میں جمع ہوئے. ایک پروگرام جو ہے علماء کی تعداد کتنی ہو جاتی ہوگی قبلہ؟ تقریباً 100 کے قریب ہو جاتی ہے. علماء ہاں تقریباً عام طور سے اگر کوئی بڑا پروگرام ہوتا ہے تو 100 کے آس پاس ہوتے ہیں. مجھے ایک بات ذہن میں آئی جی سرکار. مولانا میرے بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ کے ناظرین کے لیے جی شکریہ. بطور ہدیہ اور تحفہ جی میں آپ نے ایک بات کہی تو میرے ذہن میں خدا شاہد ہے ابھی یہ بات آئی ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ اس بتصدق امام حسین ہم لوگ ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ تشیع کی خاصیت ہے بے شک کہ اس کے لیے زیادہ پیسہ نہیں خرچ کرنا ہوتا ہے، صرف ایک اعلان کافی ہے. سبحان اللہ سبحان ایک اعلان کافی ہے. سبحان ایک اللہ. ایران سے عالم دین آئے تھے، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. جی میں آپ کو بھی ہدیتاً یہ شکریہ واقعہ پیش کر رہا ہوں. ہدیہ کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ مادی چیزیں ہوں، معنوی چیزیں بھی ہدیہ ہوتی ہدیہ ہو سکتی ہیں. ہمارے ناظرین کے لیے بھی ہدیہ سماعت ہے. یو ٹی وی کے تمام جو ناظرین ہیں میں ان سے گزارش کروں گا پوری توجہ کے ساتھ اس داستان کو، اس واقعے کو سنیں. ایک ایرانی عالم دین آئے ہوئے تھے جی تو انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ انقلاب سے پہلے جی آیت اللہ العظمیٰ شیخ ناصر مکارم شیرازی کو حفظہ اللہ تعالی شہر بدر کیا گیا. ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی ایکٹیو علماء تھے شاعران نے ان کو کیا کیا، یا قم میں گھر میں نظر بند کر دیا یا شہر سے ایسی جگہ بھیج دیا کہ جہاں سے وہ اپنی فعالیت جاری نہ رکھ سکیں. ان میں ایک بزرگ شخصیت، بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں جی کہ اتنا عظیم عالم دین، اسے بھی شہر بدر کیا گیا تھا. جی اور انہیں کہاں بھیجا گیا؟ سنندج بھیجا گیا. اوہ سنندج ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر جو ہے بہرحال میں کیسے کہوں کہ ایک وادی غیر ذی زرع ہے، معنویت کے اعتبار سے کہہ سکتا ہوں. جیسے حضرت ابو ذر کو رفضہ بھیجا. جی ہاں بالکل بالکل بالکل. وہ کہہ سکتے ہیں کہ تشیع کے لیے اور خاص طور سے اس عالم کے لیے ایک رفضہ ہی تھا. تو رفضہ زمان آپ کہہ سکتے ہیں. جی جی. تو ان کو وہاں بھیجا گیا تو وہاں پر اہل سنت کی تعداد بہت زیادہ ہے. سنندج ایک ایسا شہر ہے ایران کا کہ جہاں پر برادران اہل سنت جو ہمارے ان کی وہ اکثریت میں ہیں، 50% سے زیادہ ہیں. یہ ایک اکیلا شہر ہے. اچھا. تو وہاں پر ان کو بھیجا گیا تاکہ وہاں سے کوئی وہ ایکٹیویٹی اور فعالیت جاری نہ رکھ سکے. تو وہاں کے جو علماء تھے وہ ان سے ملنے کے لیے آئے، اہل سنت کے علماء، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے ہمارے اعتبار سے انقلاب کو کامیاب کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہیں؟ تو پوچھا کیوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں 2 چیزیں ہیں، اور یہی 2 چیزیں کسی بھی انقلاب کو کامیاب کرنے کے لیے چاہیے، ضروری ہیں. سبحان اللہ. 2 چیزیں کیا ہیں؟ کہا ایک مال، ویلتھ، ایک مال ہے اور اس کے بغیر تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے، اسباب ظاہری. اور دوسری لوگوں کی تعداد، سبحان اللہ، عوام الناس، مردم، جیسا کہ انہوں نے کہا. اور یہ دونوں چیزیں آپ لوگوں کے لیے، شیعوں کے لیے بہت بہت آسان ہیں. وہ کیسے؟ کہا کہ خمس اگر سارے شیعہ حضرات خمس دینے لگیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور گیدرنگ کے لیے، اجتماع کے لیے، جمع کرنے کے لیے آپ کے یہاں ایک مجلس حسین، فرش عزا بشتی ہے، اور لوگ خود بخود جو ہے ٹوٹ کر جو ہے وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو مجلس ہے، یہ جو پرچم ابو الفضل عباس ہے، اس کے سائے میں بہت آسانی سے جو ہے لوگوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. قبلہ یہ میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، نہ صرف اجتماعی طور پر، اگر آپ دیکھیں ممبر سے جو ہدایتیں جاری ہوتی ہیں، نصائح، مواعظ، فضائل، مصائب، ایک مکمل یونیورسٹی ہے. بالکل. ایک مجلس حسین ایک مکمل اوپن یونیورسٹی ہے.
جہاں پر ہر آنے والا شخص کچھ نہ کچھ لے کر جاتا ہے. اور یہ آپ نے جو بات کہی ہے ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب انہی سے لیتے ہیں. بے شک امام خمینی کا یہ جملہ ہے کہ یہ مجلس جو ہے ایک مدرسہ ہے. سبحان اللہ. یہ یہاں سے جو ہے بہت بڑی بات ہے, درس ملتا ہے لوگوں کو. بے شک ہے. روایات میں ممبر ہونا, مدارس ہونا, ہماری ممبر ہماری درسگاہیں ہیں. بات ہے یہ سب اسی سے ملتا ہے. بہت بہت شکریہ قبلہ. یہ مہاراشٹرا کے علماء کے بارے میں ہم نے سنا, آپ سے بہت خوشی ہوئی. اور وہاں جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ظاہراً ایک مہاراشٹر مجمع علماء و خطبہ بھی وہاں پر ہے. جی ہاں جی ہاں, وہ بھی بہت فعال ادارہ ہے. آپ اس کے ظاہراً میرا بہت زیادہ رابطہ نہیں ہے, لیکن وہ لوگ آپ کے اپنے ادارے میں کیا نام ہے, اس کا نام کیا ہے؟ جو ہمارا جو ادارہ ہے اس کا شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹرا ہے, اور مجمع علماء خطبہ بھی بہت ہی اچھے علماء ہیں, بہت ہی فعال, ایکٹیو اور انقلابی علماء ہیں. اچھا, یہ جو مجمع علماء خطبہ اس میں صرف بمبئی کے علماء ہیں یا پورے مہاراشٹرا کے علماء ہیں؟ اللہ ظاہر بمبئی کے, اطراف بمبئی کے کہہ سکتے ہیں. واقعاً قدردانی ہونی چاہیے, لیکن سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. دو ادارے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ دونوں کی فکر الگ الگ ہے, یہ طور پر کام سب کے الگ الگ کام ہیں. جی ہاں, بہت مناسب. قبلہ کعبہ, بہر شکریہ آپ کا کہ آپ نے وہاں کے حالات سے ہمارے ناظرین کو مطلع فرمایا. اب یہ موضوع جو کہ آپ ہندوستان میں بہت ہی کچھ دنوں پہلے تک گرم تھا, لیکن کیونکہ اس نے تبدیلی مذہب کا اعلان کر دیا ہے, میری مراد وسیم رشدی ہے. اس کو مولانا اصغر حیدری صاحب نے بڑا اچھا نام دیا ہے, اس کا نام وسیم راون رکھا ہے انہوں نے. جی جی, تو جس کو کہہ سکتے ہیں اس کو رشدی کہیں, راون کہیں, وسیم آنند کہیں, جو بھی نام دینا چاہیں آپ اس کو. یزید زمان کہہ سکتے ہیں, شمر زمان کہہ سکتے ہیں, یا بہرحال دشمن اہل بیت ہے, دشمن قرآن ہے, اور دشمن محمد اور آل محمد ہو چکا ہے. اور اس نے قبلہ جس موضوع پر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا, دیکھیے ایک موضوع تو وہ ہے کہ جہاں پر سارے علماء گفتگو کر رہے ہیں, وہ ہے اس نے قرآن کی آیتوں کا انکار کیا, بعد میں کل قرآن کا انکار کیا, اور ابھی اس نے رسول پاک حضرت ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان والا میں گستاخی کی. یہ اس پر جوابات بھی دیے گئے. مگر قبلہ جو چیزیں ہم محسوس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آگے چل کر یہ مدارس کو بہت ٹارگٹ کرنے والے ہیں, کیونکہ اس نے اپنی ایک تقریر میں بھی کہیں پر وہ تھا, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ قرآن کی تعلیم اور محمد اور آل محمد کے مکتب کی تعلیم شروعات سے مدارس میں دی جاتی ہے. تو ان کا ایک بہت بڑا آنے والے دنوں میں ہمیں لگتا ہے کہ ان کا مشن کہیے وہ مدارس کو ٹارگٹ کرنا ہے. تو اس پر آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کیا ایسا لاہ عمل تیار کیا جائے, یا مدارس کے مدیرین کو آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے مدارس کو کیسے سرکشت کریں, کیسے اس کی حفاظت کریں, اور ساتھ ساتھ ان مدارس کی صیانت کا کیا اہتمام ہو سکتا ہے؟ بہت ہی اہم بات ہے اور بہت ہی خوبصورت سوال ہے آپ کا. یعنی بہت ضروری ہے یہ سوال, اور اس کے بارے میں ہم سب کو جاننا چاہیے. دیکھیے میں ایک بات عرض کروں کہ اس ملعون نے تدریجاً نقصان پہنچانے کی کوشش کی, یا ہمارے مقدسات کو برا بھلا مرحلہ وار کہا, اسٹیپ بائی اسٹیپ جسے کہہ سکتے ہیں آپ انگلش میں. پہلے اس نے سب سے پہلے, اگر آپ کے ذہن میں ہوگا تو سب سے پہلے اس نے مدرسوں کو اٹیک کیا, مدرسوں پہ حملہ کیا, اور یہ کہا کہ ان مدرسوں سے دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر مدرسوں کے بعد پھر جو مدرسوں کے زعیم ہیں یعنی علماء, ان پر حملہ کیا, اور یہ کہا کہ اس کے ذمہ دار علماء ہیں. تو آپ دیکھیے مدرسہ, اس کے بعد پھر علماء کا نمبر, پھر اس کے بعد وہ قرآن تک پہنچا, اس کی جسارت اور آگے بڑھی تو وہ پیغمبر اسلام تک پہنچا, اور اس کے بعد اس کے آگے اور بڑھا, اور اس نے کہا کہ خدا جو ہے وہ جھوٹا ہے, معاذ اللہ. کل اسلام, عیاذن باللہ. تو اسلام کو اس نے بناوٹ, ہاں, یہاں تک کہ اسلام کے پورے اسلام کو اس نے جو ہے خراب کرنے کی, اس نے کہا اللہ جھوٹا ہے, معاذ اللہ رسول جھوٹا ہے. اس نے, دیکھیے ہم الفاظ دوہرا بھی نہیں سکتے, قرآن کے لیے اس نے لفظ استعمال کیا, محمد اور آل محمد کے لیے کیا, دین کے لیے کیا. یعنی اس نے یہ ان کی زبان میں جو اس کے اپنے جن کی ہدایتوں پر وہ کام کر رہا ہے. کیونکہ میں اس سے پہلے بھی آپ سے اس پروگرام میں ہم آپس میں گفتگو کر چکے کہ عالمی سازش کا حصہ ہے. ہم نے اس میں یہ کہا تھا کہ یہ تو ایک کٹ پتلی ہے, اس کے پیچھے بڑی لابی کام کر رہی ہے. تو یہ وہی زبان بول رہا ہے جو زبان پہلے دشمن بولا کرتے تھے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ
جو آپ نے یہ کہا کہ سازش ہے، یہ لفظ بہت مناسب ہے جی، یہاں پر اس کی بڑی اہمیت ہے، لفظ سازش کی جو ہے۔ جی جی کیوں؟ اس لیے کہ سازش کا یہ جو لفظ ہے یہ صرف ہندوستان میں اس کا مصداق آپ نہیں دیکھیں گے، بلکہ یہ پوری دنیا میں دین مبین اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، جس میں آپ دیکھیں گے 27 چینل ہیں، مجھے کسی نے بھیجا تھا کہ جو اسلام کے نام پر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، 27 چینل ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں ہمارے چینل بھی، ہمارے نام سے جو ہیں کچھ چینل ہیں کہ جو مقدسات اسلام کی توہین کر رہے ہیں، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپس میں اختلاف پھیلایا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو وسیم ملعون ہے، یعنی ہم یہ مانیں کہ ضروری نہیں ہے کہ میڈیا پہ سارے کام کرنے والے لوگ، اسٹوڈیو میں بیٹھنے والے، یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہیں ان کے پیچھے سازش کرنے والے بھائی میں آپ کو بہت خوف کہہ رہے ہیں۔ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا خوبصورت کام، یعنی علماء کو اس میں بھی آگے آ کر اس سنگر کو سنبھالنا پڑے گا۔ جی ہاں، جی ہاں۔ اور یہ جو آپ نے یو ٹی وی کے ذریعے سے اہل بیت علیہ السلام کے معارف کو بیان کرنا شروع کیا اور پھیلا رہے ہیں، اس کا جواب یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ جیسے لوگ جو کام کر رہے ہیں، وسیم ملعون اور جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں، سبحان اللہ، جو یہ کام کر رہے ہیں، اس کا جو ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو آپ کچھ نہ کہیے، آپ خود جواب دیجئے اپنے عمل سے۔ سبحان اللہ، ہے نا، وہ حدیث بھی ہے نا کہ کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، بغیر الی اللہ بغیر السنتکم۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ نہیں کہنا کہ وہ خراب ہے اور وہ ملعون ہے، اس سے اس پر کیا اثر پڑنے والا ہے؟ ہمارے کہنے سے کہ وہ خراب ہے، وہ تو خراب ہے ہی، ہم اپنا کام کیے، لیکن جن کے لیے اچھا ہے وہ اور اچھا بن جاتا ہے۔ جب ہم اس کو خراب کہتے ہیں تو ایک دشمن اسلام طاقتیں اس کو اچھا بنانے کی کوشش کرتی ہیں اور قوی بناتی ہیں اور اس کو مضبوط بناتی ہیں اور اس کو اسپانسر بھی کرتی ہیں، کر بھی رہی، اس کو مالی اعتبار سے جو ہے اس کو سپورٹ بھی کرتی ہیں۔ تو ہمارا وظیفہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ یو ٹی وی جیسے اور بھی ہمارے چینل SNN، جی ہمارا SNN چینل ہے، AZ ازاداری چینل ہے، اور بھی بہت سے چینلز ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ دشمن کیا کر رہا ہے تو دشمن کو برا نہ کہیں بلکہ ہم خود مضبوط ہو جائیں، کیا کہیں، بلکہ ہم خود ایسے کام کریں کہ اس کو آٹومیٹک جواب ملتا رہے۔ تو اس طرح کے پروگرام ہوتے رہیں گے۔ یعنی سازش کا یہ ایک جواب ہے، جواب ہے، جی ہاں، اسی سازش کا ایک جواب ہے اور عملی جواب ہے، عملی جواب، اور ہم کو ایموشن یوز نہیں کرنا ہے، وزڈم یوز کرنا ہے، یعنی جذبات سے حکمت عملی سے کام لینا، تدبیر سے کام لینا۔ بالکل بالکل، واقعی طور پر قبلہ آپ کی باتیں بڑی گہری ہیں، کیونکہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں عرض کر دوں۔ میں نے بارہا ناظرین سے یہ بات کہی ہے کہ دانشمند علماء، پڑھے لکھے لوگ جب بات کرتے ہیں تو ان کی باتوں میں گہرائی اور گیرائی وہ جو ہوتی ہے وہ شاید ہمارے ناظرین کے لیے استفادے کے لیے ہے، اور بہت سی ایسی باتیں ہیں قبلہ جو پس پردہ ہے، جس کو اجاگر کرنے کے لیے یا ذہن کے دریچوں کو کھولنے کے لیے علماء اگر ممبر سے بھی خدمت انجام دے رہے ہیں تو وہ بھی قابل تحسین ہے، اور اگر آج ہم اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے بھی اپنی بات ان تک پہنچا رہے ہیں تو یہ بھی ایک خدمت ہوئی قبلہ، خدمت کا ایک بہترین عنصر ہے۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سرکار قبلہ و کعبہ مولانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا اسلم رضوی صاحب قبلہ کا۔ قبلہ آخر کلام میں اگر آپ یو ٹی وی کے ذریعے سے ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں قبلہ۔ بہرحال میں تو اتنا اس جگہ تک نہیں پہنچ سکا ہوں کہ میں کچھ پیغام دے سکوں، البتہ گزارش تو چھوٹا بڑے سے گزارش کرتا ہے اور بڑا جو ہوتا ہے وہ چھوٹے کو حکم دیتا ہے، تو میں چھوٹا ہوں تو گزارش ہی کر سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو زمانہ ہے، یہ جو زمانہ ہے، یہ فتنوں سے مملو ہے، بھرا ہوا ہے، اللہ اکبر، اور اس میں ہمارے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں وہ کسی ایک سیکشن میں نہیں ہے، مختلف چاروں طرف سے جو ہے ہم کو گھیرا جا رہا ہے، ہمارے جوانوں کو مختلف بہانوں سے جو ہے ان کے عقائد پہ حملہ کیا جا رہا ہے، اور بڑے سلیقے سے یہ کام ہو رہا ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، ایک چھوٹی سی بات میں کہوں کہ جیسے نصیریت ہے، چھوٹی سی بات ہے، اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں، مولا علی کو مثال کے طور پہ وہ خدا کہتے ہیں، تو اس سے
ایک نقصان ہو رہا ہے، وہ میں بتانا چاہتا ہوں، بہت امپورٹنٹ بات ہے جی کہ ایک شخص جو الظاہر شیعہ ہے لیکن شیعہ نہیں ہے واقعی طور پہ، جی جی وہ جب کہتا ہے کہ علی رب ہے تو اس کا غلط میسج کیا جاتا ہے کہ شیعہ لوگ مولا علی کو مثلا رسول سے بڑھا دیتے بھی ہیں مانتے ہیں، اور نام جو ہے تشیع کا خراب ہو رہا ہے۔ اس طرح کے لوگ، میں آپ کے جوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ یہ جو علی کو رب کہہ رہے ہیں، علی خود یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے فخر کے لیے کافی ہے کہ میں اس کا بندہ بن جاؤں اور وہ میرا رب بن جائے۔ تو علی تو بندگی پہ فخر کرے اور تم علی کو جو ہے رب بنا رہے ہو، تو یہ تو نہیں ہوا نا، یہ تو انصاف نہیں ہے۔ رب سے آگے ہے قبلہ، اللہ بنا رہے ہیں رب تو بہرحال جی 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 آپ کو بھی اللہ نے رب کہا ہے، ان کی مراد وہی ہے۔ نہیں، یہ ملنگیت اور نصیریت اور دیگر جو جیسے اخباریت، ان لوگوں نے قبلہ و کعبہ جو دین سے نوجوانوں کو دور کیا ہے، اس کا دفاع سارے علماء کو مل کے کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ یہ بنا میں مولا علی بہکا رہے ہیں، بہت امپورٹنٹ، یہ بہت اچھی بات کہی، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ولایت کا سہارا لے کے یہ شمر کا بھی نام لے سکتے تھے، یہ شمر کے طرفدار بھی ہو سکتے تھے، جی جی جی، یہ لیکن ان کو پتا تھا ابو لہب ابو جہل کے نام سے بھی کچھ کر سکتے تھے، لیکن کو معلوم ہے کہ اس نام سے کوئی ساتھ نہیں ہے، جیسے فقیر بھی بھیک مانگتا ہے، جی ہاں، مولا کے نام پہ جی ہاں جی ہاں جی، بھیک نہیں ملے گی اس میں بھی مصلحت ہوتی ہے، پالیسی ہوتی ہے۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ جی جی، تو یہ مولا علی کے نام پر، اور یہ جانتے ہیں ہمارے جوان کہ علی جو ہیں وہ ہماری دکھتی رگ ہے، علی ہماری شان ہے، علی ہماری جان ہے، علی ہماری عزت، مولا کے نام پہ جان دینے، قربان، سب کچھ ہم کر سکتے ہیں، قربان لہذا ان کے نام کے ذریعے سے جو ہے انتشار پھیلایا جائے، یہ عالمی سازش کی جا رہی ہے۔ جوانوں کو، آپ کے جوانوں کو اس سے ہوشیار رہنا ہے۔ یہ جو آپ نے نام لیا ملنگیت، آپ نے یہ نام لیا نصیریت یا اخباریت وغیرہ، اچھا اخباری ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وہ اخباری جو واقعی اخباری اگر ہاں ہمارے پاس تو قابل احترام ہے، محدث بحرانی مثال کے طور پہ وہ اخباری قابل احترام کرتے ہیں، محدث بحرانی اخلاق کرتے ہیں، لیکن جیسا آپ نے کہا نا، وہی نام لے کر، جی 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 جی، جیسے مولا کا نام لے کر بہکا رہے ہیں، وہی اخباری کا لفظ استعمال کر کے لوگوں کو وہی لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اخباریت جو ہے، اگر ہم حقیقت میں صحیح معنوں میں اخباری ہو جائیں تو ہمیں کوئی اعتراض، تم پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، قابل احترام ہے۔ کیوں اس کی وجہ اخباری کسے کہتے ہیں آپ تو بہرحال جانتے ہی ہیں، لیکن میں ناظرین کے لیے کہ اخباری کہا جاتا ہے ان لوگوں کو کہ جو اجتہاد کے مخالف ہیں اور حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے صاحب حدیث پہ تو جو مراجع ہیں وہ بھی تو حدیثی کے ذریعے سے مسئلہ بیان کرتے ہیں، نہیں، فرق ہے۔ میں آپ کے لیے نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ کے ناظرین کے لیے میں بتا دوں بہت امپورٹنٹ بات کہ اخباریت کسے کہتے ہیں، یعنی اجتہاد ہے اور ایک اخباریت ہے، ایک اصولی ہے اور ایک اخباری ہے۔ تو یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر ہم کسی کی تقلید کرتے ہیں تو ہم کو ایک فتوے پر عمل کرنا ہے، اس کو بولتے ہیں تقلید یا اس کو بولتے ہیں اجتہاد، یا اس کو کہیے کہ ہم مقلد ہیں، وہ ہمارے مرجع ہیں، انہوں نے ایک مسئلہ بتایا، میں نے اس پہ عمل کر لیا، ہمیں کتاب دیکھنے کی ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اخباری ہیں تو اس فتوے پر عمل جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کے لیے ہم کو اخبار یعنی حدیث کو جاننا ضروری ہے۔ واہ سبحان اللہ، یہ اسے بولتے ہیں اخباریت۔ اور اگر کوئی قبلہ ان کے ہاں جو اقسام حدیث ہے جی جی وہ کسی پہ بھی عمل کر سکتے ہیں، ہمارے پاس مجتہد حدیثوں کی چھانبین جی ہاں، اور میں بتاؤں کہ مولانا 36,000 حدیثیں جب مرجع سامنے رکھتا ہے تو فتویٰ دیتا ہے، سبحان اللہ، اس کو یاد نہیں ہوتی ہے لیکن اس کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ بے شک آپ نے ایک مسئلہ پوچھا مثال کے طور پر سجدے کے بارے میں، رکوع کے بارے میں، تو وہ 36,000 حدیثوں کے درمیان سے اس مسئلے کا جواب نکالتا ہے، اسے بولتے ہیں اجتہاد۔ لیکن اخباریت کیا، اسے سن لیجیے، بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ مثال کے طور پہ کہ پیغمبر نے یہ نہیں بتایا تھا کہ جہاز میں نماز کیسے پڑھنی چاہیے، کیوں نہیں بتایا؟ اس وقت جہاز تھا نہیں، کہا صاحب پیغمبر کو بتانا چاہیے کہ ایک جہاز ہوگا جو مثلاً اتنے 1000 کلومیٹر کی یا 800 کلومیٹر کی اس کی اسپیڈ ہوگی اور اتنے بلندی پہ اڑے گا وغیرہ وغیرہ، پیغمبر کو بتانا چاہیے تھا۔ انصاف سے بتائیے کہ اس زمانے میں پیغمبر
جہاز کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ان کی عقل جو ہے معاذ اللہ جو ہے ختم ہو چکی ہے، کام نہیں کر رہی. یہی ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اس کا وجود تصور نہیں تھا کہ کوئی ایسی سواری نکلے گی. اس لیے پیغمبر نے اس لیے نہیں بتایا کہ آپ کی جو کیپیسٹی تھی سمجھنے کی وہ ویک تھی، نہ کہ رسول کی کوئی کمی تھی. وہ تو سب کچھ تا قیامت کے حالات بتا دیتے. اب یہ بتائیے کہ صاحب اگر پیغمبر بتاتے تو کہ جہاز میں نماز کیسے پڑھی جاتی ہے تو کوئی مانتا نہیں، بلکہ سارا اسلام مشکوک ہو جاتا. ٹھیک ہے، تو پیغمبر نے نہیں بتایا. ایک کلی اصول بیان کر دیا کہ حالت حرکت میں مثال کے طور پر نماز نہیں ہونی چاہیے، اور تمام چیزیں ہیں اس میں مجھے بیان نہیں کرنا. مرجع کیا کرتا ہے کہ وہ اس مسئلے کو لے کر، اس حدیث کو لے کر جو ہے کیا کرتا ہے، فتویٰ دیتا ہے کہ جب جہاز بلندی کی طرف جا رہا ہو تو نماز نہ پڑھو، لیکن جب اس میں اسٹیبلٹی آ جائے اور ایک لیول پہ آ کے جو ہے سیدھے چلنے لگے تو وہاں پر قبلہ اگر معلوم ہو جائے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. مرجع نے یہ کیا یہ اجتہاد کیا اور فتویٰ دے دیا. ہم جہاز پہ گئے، امریکہ جاتے ہیں لوگ 22 گھنٹہ لگتا ہے جانے میں، ہے نا، تو ان کو نماز تو پڑھنا ہی ہے وہاں پر. تو یہ میں نے ایک مثال دی. اب اگر آپ اخباری ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ حدیث ہے نہیں تو کیا کریں گے؟ تو اب اخباری کیا کرتے ہیں، ایک طرح سے احتیاط پر عمل کرتے ہیں، یعنی اوپر بھی نماز پڑھتے ہیں، واپس اترنے کے بعد جب زمین پہ آ جاتے ہیں تب دوبارہ اس کی نماز بجا لاتے ہیں. تو اخباریت کے لیے ہمارے استاد کہتے ہیں کہ اخباری جو ریئل اخباری ہیں، میں فالتو اخباریوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ریئل اخباری ہیں وہ اصل میں احتیاطی ہیں. واہ واہ، سمجھ رہے ہیں نا، اصل میں وہ احتیاطی ہیں. تو اب یہ اگر کوئی اس طرح کا کام کر رہا ہے ہمیں بہت خوشی ہوگی. اوپر بھی نماز پڑھے، نیچے بھی پڑھے اگر آپ مرجع جو ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کاش یہ اخباری، اب میں زیادہ کھل کے بات نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بیچارے جو ہیں بہکے ہوئے ہیں. ان کو کون بہکا رہا ہے؟ اسے ہمیں اللہ نے عقل دی ہے سمجھنے کے لیے کہ ان کے پیچھے کوئی طاقت ہے جو انہیں بنا میں مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے. ملنگیت بھی اسی طرح ہے، نصیریت بھی اسی طرح ہے، اور بھی قبلہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ بعد میں کبھی وقت ملا تو آپ سے گفتگو ہوگی. انشاءاللہ تعالی فرقے بن رہے ہیں قبلہ اب تو، جی مونچھ والے فرقے، داڑھی والے فرقے، عجیب و غریب حالات جو مختلف باہر کے ملکوں سے اب آ رہے ہیں. اجتہاد کرتے ہوئے پاکستان میں جائیے دیکھیے، ایک سے ایک آپ کو فرقے ملیں گے، عجیب و غریب حرکت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. 6 مہینہ نہاتے نہیں ہے بھائی وہ لوگ، عجیب و غریب ہے. تو پھر ملنگیت بھی نہیں کہہ سکتے ان کو، نہ نصیریت کہہ سکتے ہیں، فضولیت کہہ سکتے ہیں. اب ان کو کیا نام دیا جائے یہ بھی نہیں پتا. بہرحال آگے چل کر انشاءاللہ کبھی آپ سے موقع ملے گا. ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ جو ہے اللہ انہیں ہدایت دے. بہت بہت شکریہ قبلہ و کعبہ. آخر کلام ناظرین، آپ نے دیکھا قبلہ و کعبہ کا جو درد ہے. آپ کو کبھی کبھی ہم کہتے ہیں باڈی لینگویج، انسان جب بولتا ہے تو دل سے بولنے والے شخص کا جو ایک انداز ہوتا ہے وہ آپ نے خود محسوس کیا. قبلہ دعا کر رہے ہیں، قبلہ آپ لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں. قبلہ یہ چاہتے ہیں کہ سارے شیعہ دنیا بھر کے سارے خرافات کو چھوڑ کر ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں تاکہ ہماری جو طاقت ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہو، اور دنیا میں شیعہ یعنی وہ جو امام زمانہ علیہ السلام کو مانتے ہیں وہاں تک مانتے ہیں، وہ سب جب ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں گے تو دشمن کی سامنے ہمارا اتحاد بہت بڑی طاقت رکھتا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں مولانا کا بھی شکریہ ادا کروں گا اور کہوں گا قبلہ و کعبہ آپ پھر حیدرآباد آئیں. ہماری تمنا ہے، گزارش ہے، اور آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائیں یو ٹی وی کے، اور آپ سے ہم پھر بعد میں بھی کبھی گفتگو کریں. ویسے آپ کا شکریہ اس لیے بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہاں پر دیکھا آپ کا جو سیٹ اپ ہے، جی شکریہ، آپ کا جو سسٹم ہے، بہت سی جگہوں پہ میں گیا اور بہت سے پروگرام، لائیو پروگرام بھی پیش کیے اور دیکھا، لیکن یہ کہ جو آپ نے جو اس طریقے سے منظم مرتب یہ جو سسٹم بنایا ہے، اس کے لیے میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت شکریہ، دل کی گہرائی سے مبارکباد. بہت بہت شکریہ. آپ کو اللہ سلامت رکھے. ناظرین، آپ سے اجازت لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر نئے عنوان کے ساتھ، نئی شخصیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ، فی امان اللہ.